أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. یہ سورہ انعام ہے. چوپایا غیر اللہ کے نام پہ نامزد کرتے تھے، اس بنیاد پر یہ ہے کہ اسی طرح کھیتی باڑی میں فصل میں بھی اپنے غیر اللہ کا حصہ مقرر کرتے تھے. اس بنیاد پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. انعام آ گیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. یہ حصہ اللہ کے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کا ہے. اس بنیاد پر سورہ انعام تسمیۃ الکل بسم الجز سے ہو گیا، جیسے کہ باقی صورتوں میں ہوتا ہے. سورت مکی ہے، اس لیے سورہ انعام میں بنسبت باقی صورتوں کے اس میں توحید کے دلائل بہت زیادہ ہے. مشرکین سے چونکہ واسطہ تھا، اس بنیاد پر مسئلہ ہے. جی دونوں صورتوں میں ایک آسان سا ربط ہے. وہاں پر فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. ملکوتیت پر صورت کو ختم کیا تھا. اور سورہ انعام بھی اللہ کی حکومت، عموم قدرت اور عموم حکومت سے ثابت شروع ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تو سورہ مائدہ کا اختتام وہ بھی ملکوتیت اور عموم قدرت، عموم حکومت پر ہے. یہ بھی عموم قدرت سے شروع ہے یہ صورت. ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سورہ مائدہ کے اندر تھا اوفوا بالعقود، پہلی آیت تھی، اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو وہ وعدے تحلیل و تحریم کے بارے میں بھی تھے اور وہ وعدے توحید کے بارے میں بھی تھے کہ اللہ سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی یکسانیت اور وحدانیت کے آپ قائل ہوں گے، اس کا اظہار کرو. تو اوفوا بالعقود، وہ جو وعدے کس کے تھے؟ وہ توحید کے تھے. یہاں یہ صورت خاص طور پر صورت توحید ہی ہے، سورہ انعام. تیسرا ربط یہ ہے، سورہ مائدہ کے اندر شرک بالعباد الصالحین. آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ بعین ہی عیسیٰ کے اندر حلول کر کے آ چکا ہے. تو وہاں شرک بالعباد الصالحین، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو پوجنا، ان پر رد تھا. یہاں شرک کے تمام اقسام پر رد ہے. گویا کہ یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، شرک کے وہاں کچھ حصوں پر. اور سورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع اس کا یہ ہے اثبات التوحید ہے. اثبات التوحید اور شرک اعتقادی اور عملی دونوں پر رد. شرک اعتقادی اور عملی دونوں کا رد ہے. بس یہ ہو گیا مولانا. نزول نمبر 55 ہے. سورہ ہجر کے بعد اس کا نزول ہوا. نزول نمبر 55 چلے گا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ساری تعریفیں یا حمد کامل جو اللہ نے اپنے ازل میں کی، الحمدللہ رب العالمین میں اس کی تفسیر گزر چکی ہیں. ساری تعریفیں یا وہ حمد کامل خالص اللہ کے لیے، الذی خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیے ہیں. السماوات کو جمع استعمال کرتا ہے اور الارض مفید، الارض کو مفرد. اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان سارے کے سارے نافع ہے. کسی میں سورج ہے، کسی میں چاند ہے، کسی میں تارے ہے، کسی میں عرش ہے، فرشتے ہیں. اس لیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. یہ طریقے اور منزلیں ہر آسمان کے. سورج ہمارے لیے نافع ہے، چاند ہمارے لیے نافع ہے، وہ پہلے آسمان پہ، سورج چوتھے پہ ہیں. تارے ہمارے لیے نافع ہے. تو آسمان سارے کے سارے نافع ہیں، برخلاف زمین کے کہ زمین کی پہلی زمین سے ہم لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دوسری زمین تک آج تک کوئی مولوی گیا نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ امریکہ نے سرنگ لگایا 600 کلومیٹر، وہ زمین میں گیا ہے، اس سے آگے جا نہیں سکتا. اب پہلی زمین کو وہ ختم کر کے بتا دے. بہرحال اب تک یہ ہے کہ گیا نہیں ہے. آگے سرنگ لگائے گا تو اس کا پتلون ہی خدا خیر کرے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اور ساری تاریکیاں اس نے پیدا کر دی. والنور، اور نور توحید بھی. وجعل الظلمات، ظلمات اللیل مراد ہے، یا ظلمات الجہل، ظلمات الشرک، ظلمات البدعت، ظلمات الرسومات. تو اس لیے ظلمات جمع ہے اور نور توحید ایک ہے. وجعل الظلمات والنور. یہ ہو گیا مولانا. عجیب بات آپ کو بتاؤں، سنت کی تعریفیں لوگوں نے مختلف کی ہے، لیکن سنت کی پہچان یہ ہے
کہ ہر جگہ اس کی شکل ایک ہو، بس نور ایک ہے۔ ہر ایک نے تعریف کی ہے سنت کی، لیکن سب سے عوامی اور آسانی طریقہ یہ ہے کہ اس کی شکل ہر جگہ پر ایک ہو۔ اذان کو آپ جا کر کے دیکھیں، مکہ میں، مدینہ میں، پوری دنیا میں اذان ایک ہے، ایک قسم کا اذان ہے۔ اور چند لوگوں نے وہ جو اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پھر یہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی و رسول اللہ و خلیفۃ آئے سمجھ نہیں ہے؟ اب سارے اذان کے کلمات ایک طریقے سے ایک سانس پہ آتے ہیں، آیا سمجھ نہیں ہے؟ اور ہر جگہ مکہ مدینہ میں، پوری دنیا میں اسی طریقے پر ایک ہی اذان ہے، لیکن یہاں جہاں اضافہ ہو گیا، پھر اس اضافے کے اندر کئی تبدیلیاں ہیں۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ وصل۔ اس نے اس طریقے پر کہہ دیا۔ دوسری بارگاہ میں سنیں گے اشہد ان امیر المومنین علی اللہ، اشہد ان، تیسرے میں اشہد ان امیر المومنین حجت اللہ، چوتھی میں اشہد ان امیر المومنین علی اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالفصل۔ آپ نے دیکھا یہ چار اس طریقے پر ہوگی۔ سنت کی پہچان یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ہوگی، یہ پھر آپس میں ان میں مسئلہ ہوگا۔ اور اذان ایک ہے، پھر صلاۃ و سلام سنو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ ایک ہو گیا۔ اگلے والی مسجد میں جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ یہ دوسری۔ تیسری مسجد میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ۔ چونکہ میں مؤذن رہا ہوں نا ان کا، میں مؤذن رہا ہوں تو یہ مجھے سارے معلوم ہیں۔ آیا سمجھ بات ہے سمجھ؟ اور وقت جیسے بھی تنگ ہو، لیکن یہ ہے کہ اذان دیں گے۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، نفل میں فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض میں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، تو ایک صلاۃ سلام پہ کیا ہے 70 صلاۃ ثواب کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی بھی ریلوی رمضان میں افطار کے وقت کوئی بھی صلاۃ سلام نہیں پڑھتا، فوراً اذان دے کر شروع ہو جاتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فوراً اذان دے کر جانے بدل شروع ہو جاتے۔ تو اس لیے نور مفرد ہے اور ظلمات جمع ہے۔ ایسے میں بدعتیں جو ہوتی ہے وہ جمع، ہر ایک کی بدعت کی شکل الگ ہوتی ہے، سمجھے؟ سنت کی شکل ایک ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وجعل الظلمات والنور ہو گیا۔ یہ ثم استبعاد یہ ہے جس کے ما قبل اور ما بعد کو عقل اجازت نہیں دیتی جمع ہو جائے۔ ثم الذین کفروا یعدلون بربہم یعدلون کے ساتھ، ثم الذین، پھر افسوس کی بات ہے، دور عقل سے دور کی بات ہے، الذین کفروا کافر لوگ، یسوون بربہم، اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دیتے ہیں، سبحان اللہ، بتوں کو، پتھروں کو، درختوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یعدلون یسوون کے معنی میں ہوگا، ہو گیا مولانا؟ ثم الذین کفروا بربہم۔ اب ثم میں یہ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ تضربها ثم تزاجرها، ارے یہ عقل سے دور کی بات ہے، یستبعد عقلا، عقل کے اعتبار سے یہ دور کی بات ہے، تضربها ثم تزاجرها، گدھے کی طرف پٹائی کرتے ہو بیوی کو دن کو، ثم تزاجرها، رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو، عقل ان کی اجازت نہیں دیتی، پٹائی تو ہم بستری نہ کرو، ہم بستری تو پھر پٹائی نہ کرو۔ واہ واہ۔ اب یہ ہے کہ اللہ خالق السماوات بھی ہے، اور وجعل الظلمات والنور، ظلمت اور نور کا مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، ان کو کافر بھی تسلیم کرتا ہے۔ ادھر اگر اللہ کو خالق مانتے ہو تو اس کے برابر کسی کو قرار نہ دو، اور اگر کسی کو اس کے برابر قرار دیتے ہو، پارٹنر، شریک، تو پھر اس کو خالق نہ سمجھو۔ یہ
ماقبل اور مابعد جمع نہیں ہوتے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین، جس نے تم لوگوں کو پیدا کر دیا کیچڑ میں سے، آدم علیہ السلام کو. ثم قضى اجلا، پھر ہر ایک کے لیے ایک عمر مقرر کر دی، مرنے کا وقت مقرر کر دیا. ثم قضى لکل اجل، لکل واحد، ہر ایک کے لیے اجلن، ایک خاص وقت مقرر کر دیا مرنے کا. یہ بالکل ترکیب آسان ہے. واجل مسمن کائن عندہ، اور ایک معین وقت اللہ کے پاس موجود ہے. اجل مسمن مبتدا بنے گا، عندہ اس کے لیے خبر بنے گا. واجل مسمن للبعثۃ، بعثت کے لیے قبروں سے کس وقت اٹھیں گے، من بعثنا من مرقدنا. واجل مسمن، اور قیامت کا ایک وقت مقرر بعثت کا، کائن عندہ، اللہ کے پاس ہے. پہلے والے اجل سے مراد مرنے کا وقت ہے، دوسرے اجل سے مراد بعثت والا وقت مراد ہے. واجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون، پھر افسوس کی بات ہے یہ ثم بھی، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اللہ کی وحدانیت میں شک کرتے ہو. ثم انتم تمترون فی وحدانیت تعالی. وہو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہی اللہ ہے آسمان و زمینوں کے اندر. آپ نے بیضاوی کے اندر پڑھا ہے کہ جار مجرور کے لیے ضروری ہے کہ فعل کے ساتھ متعلق ہو یا مصدر کے ساتھ. شائبۃ من الفعل، جامد کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا. الجامد لا یعمل، جامد عمل نہیں کرتا. زید کے ساتھ کسی جار مجرور کو متعلق نہیں کر سکیں گے، امر کے ساتھ کسی کو متعلق نہیں کر سکیں گے. العالم جوامد، عالم چونکہ جامد ہوتے. اب لفظ اللہ علم لذات الواجب الوجود ہے، یہ علم ہے، تو فی السماوات و فی الارض یہ اس کے ساتھ کیسے متعلق ہوگا؟ اس وجہ سے یہاں یہ کرتے ہیں کہ وَهُوَ مَعْبُودٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یعنی وَهُوَ إِلَٰهٌ وَمَعْبُودٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اسی کی عبادت ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اڑے کچھ والا پڑھا، لہذا اللہ کو معبود کے مشتق کے معنی میں لے لیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ محققین کا مذہب یہ ہے علم مرتجل، علم مرتجل غیر مشتقل، اللہ مشتق نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے پڑھا اسد علیہ وفی الحروب نعامۃ، جو بیضاوی میں پڑھا اسد علیہ، مجھ پر شیر ہو، یعنی انت اسد علیہ، اور اسد جامد ہے تو علیہ اس کے ساتھ کیسے متعلق ہوگا؟ سمجھے؟ تو اس کا معنی ہوگا انت صائل علیہ، انت صائل علیہ، تو مجھ پر حملہ کرنے والا، سال یسول. سمجھتا ہے؟ جامد کو پھر مشتق کا معنی دیتے، پھر اس کے ساتھ متعلق کرتے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، یہ دوسری خبر ہے، لفظ ہے اس کے لیے، ہوا کے لیے. اللہ پہلی خبر ہوگا، معبودوں کے معنی میں ہوگا. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، چھپی تمہاری باتوں کو جانتا ہے، وَجَارَكُمْ ظاہروں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم لوگ کیا کماتے ہو، کیا کرتے ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، کیا کردار ادا کرتے ہوں. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے شکایت کی ان سے، کافروں سے، اور ان کو اللہ کا ترہیب اور وعید سنائی ہے. وَمَا تَأْتِيهِمْ آیَةٌ کَائِنَةٌ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، کوئی بھی نشانی، کوئی معجزہ ان کے پاس نہیں آتا، جیسے کہ کسوف شمس ہے اور شق القمر. مَا تَأْتِيهِمْ آیَةٌ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، إِلَّا كَانُوا مُعْرِضِينَ، مگر حال یہ کہ اس سے روگردانی والے ہوتے ہیں. مولانا اللہ کے بعد فعل آ جائے یا ماقبل کے لیے صفت بنے گا، یا اللہ کے بعد فعل آ جائے تو ماقبل کے لیے حال بنے گا. استثناء کا تو سوال ہی نہیں ہے. مستثنیٰ منو اسماء کی اقسام ہے. اللہ کے بعد فعل آتا ہے اور ظالم کے بچے کہتے ہیں مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منفرد. سمجھ رہی ہے کہ ہم الحوامے کے اندر حضرت نے لکھا ہے، سیوطی نے، یہی قاعدہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، اللہ کے بعد فعل آ جائے. سمجھ رہی، لیکن اللہ استثناء یہ بشرطے کہ ہو، تو اس کے ماں بعد جو فعل آئے گا وہ فعل ماقبل کے لیے حال بنے گا، جیسے کہ یہاں پر ہے الا کانوا مورزین انہا، یہ انہا مورزین کے ساتھ متعلق ہے. یہ کان اپنے اسم خبر سے مل کر کے یہ آیتن سے حال بنے گا، جنیدہ پتر. وما تاتیم من آیت من آیت ربهم الا کانوا عنہا مورزین. سورہ شعراء کے اندر آئے گا، وہاں صفت بھی بنے گا. سمجھ رہی میں؟ یہی ترتیب قانون ہے. اب اس کے بعد کوئی بھی آیت، کوئی نشانی اور کوئی معجزہ ان کے پاس آتا ہے، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ روگردانی کرتے ہیں. فقد کذبوا بالحق، یہ فا جزائی ہے. فإن اعرضوا عن معجزاتک، اگر آپ کے معجزات سے انکار کریں تو فلا تعجب، تعجب نہ کرو. کیوں؟ فقد کذبوا بالحق، انہوں نے توحید کو جھٹلایا ہے. لما جاءہم الحق، جب بھی توحید ان کے پاس آ چکی ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اے ہے مولانا، یہ ظرف محض ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کذبوا کے ساتھ ہے.
فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكَ، اگر یہ آپ سے روگردانی کر دے، فَلَا تَعْجَبْ فَلَا تَحْزَنْ، پریشان نہ ہو جاؤ، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، توحید کی تکذیب کی ہے انہوں نے، لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب بھی توحید ان کے پاس آ چکا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اذا کان الامر کذالک، حقیقت آپ کے سامنے آ گئی، یہ جھٹلاتے رہتے تو فسوف یاتیہم، ان کے پاس آئے گی ما کانوا انباء ما کانوا یستہزئون بہ، جن چیزوں کے معجزات کے استہزاء کرتے ان کی خبر آئے گی ان کے پاس، یعنی ان کی جزا، ان کا بدلہ، ان کی سزا، ان پر جوتے جو پڑیں گے، خبر آئے گی۔ سوف تری اذا انکشف لک الغبار اتحت رجلک فرس ام حمار، سمجھے؟ ستاتیک بالاخبار من لم تزودی، کیا ہے؟ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، ایسے یہ آئے گا کہ کالا ہے یا گورا ہے، سیاہ ہے یا سفید ہے، دودھ ہے یا پانی ہے، پتہ چلے گا ماں کا لال، تم کرو تصدیق، تکذیب کرو۔ ان کان الامر کذالک، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ان کی گھٹی میں شامل ہے تکذیب کرنا۔ فسوف یاتیہم، یہ آئے گی ان کے پاس کیا چیز؟ یاتی کا فاعل ہے، انباء ما کانوا یستہزئون بہ، جن آیات پر اور جن معجزات کے مذاق کرتے ان کی خبر، ان کی سزا ان کے پاس آئے گی۔ ہو گیا مولانا؟ اب اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں، آدمی اپنے ہمیشہ تاریخ سے یہ کہ سبق سیکھ لے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، یہ کم محلا منصوب ہے ممیز، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، من قرن، قرن موصوف ہے، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، یہ پورا جملہ، ما لم نمکن لکم فعل بفاعل مفعول صلہ، یہ مفعول بھی بنیں گے مکنہ کے لیے، اور یہ صفت بنے گا قرن کے لیے، قرن تمیز کم کے لیے، کم مفعول بھی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اہلکنا کے لیے، اور یہ پورا جملہ مفعول ہے اللہ آپ کا لم یرو کے لیے۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے جنے دا پتر، الم یروا کم اہلکنا، یہ دیکھتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں، کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، کتنی صدیاں، کتنی صدیاں، مکناہم، کہ ہم نے ان کو جما دیا تھا، طاقت دی تھی، فی الارض، زمین کے اندر، ماں اتنی طاقت کہ لم نمکن لکم، تمہیں بھی نہیں دی، لیکن انہوں نے بدماشی کی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے بادلیں، سما سے مراد بادلیں ان پر ہم نے بھیجی، مدرارن، در حال کہ لگاتار، سمجھے؟ موسلادھار بارش لگاتار۔ وجعلنا الانہار تجری من تحت اشجارہم، تحتہم کا معنی ان کے نیچے نہریں جاری نہیں کی، ان کے درختوں کے نیچے نہریں جاری کی، سمجھے؟ لیکن پھر بھی فکذبوہ، انہوں نے فکفروا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ یہ فہوائے قلم محذوف ہے، نکالیں گے۔ ہم نے نہریں جاری کر دی، ان کو مزہ بھی دے دیا، فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وانشانا من بعد ہلاکتہم، من بعد ہلاکہم، ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے پیدا کر دیا قوم قرنن آخرین، اور صدیاں۔ اب قرن کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ 30 سال، 40 سال، 80 سال، 100 سال، مشہور یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے 100 سال ہے، صدیاں جو کہتے ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سمجھتا ہے؟ لیکن پھر بھی قرن کے اندر عام مشہور یہی ہے کہ صدی ہے، لیکن صدی کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرن کے کاف سے صدیق مراد ہے، را سے اللہ کا بھلا کرے عمر مراد ہے، اور اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ نون سے عثمان مراد ہے، اور یا سے علی مراد ہے، ہر ایک کا آخری حرف مراد ہے۔ قرن صدیق کے حق میں کاف ہے، عمر کے آخر میں را ہے، سمجھے؟ عثمان کے آخر میں نون ہے، اور علی کے آخر میں یا ہے، قرنی، ان کو جمع کر دو تو قرن بنے گا۔ خلاصہ یہ نکلا، میرے خلفائے راشدین کا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین۔ یہ روایت کمزور ہے لیکن تعدد طرق ہے تقریباً، سمجھے؟ بقیت ابن الولید کی ہے لیکن تاہم قابل استدلال ہے مولانا۔ بہرحال صدی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اعتراض ان کا یہ تھا، سمجھے، کہ کتاب ہمارے پاس آ جائے، ہم خود دیکھ لیں۔ فرمایا کہ ان کے پاس آ جائے، ہاتھ لگائیں تب بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا كَائِنًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر کوئی ایسی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی اگر آپ پر اتار دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اس کو ہاتھ لگا لیتے، یہ معطوف علیہ مل کر کے شرط، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی کافر یہ کہتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ جن کو نہ ماننا ہے وہ، سمجھے؟ عورتیں آپ نے دیکھا نا کہ ضدی قسم کی عورتیں جو ہوتی، شوہر تو وہ ہوتے کہ کل میں نے دیکھا تھا لوگ اڑ رہے تھے، جن کو ضد ہو تو اس طرح، میں نے دیکھا تھا لوگ اڑ رہے تھے، اتنے بیٹھے ہوئے مونچھی تھے، اپنے مونچھ تو دیکھو، کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میری بیوی
انسان آپ نے اڑتے ہوئے دیکھا؟ اور کیا کہ انسان اڑتے ہوئے دیکھا؟ اور کیا انسان بھی اڑ رہے ہیں، اور کیا انسان بھی اڑتے ہیں، اور کیا بدھو میں نے خود دیکھا۔ کہا تیری آنکھوں کو غلطی ہوگی، تیری آنکھوں کو غلطی، انسان کبھی نہیں اڑتا، بغیر جہاز کے اڑتا، اور کیا بغیر جہاز کے اڑا، تیری آنکھوں کو غلطی ہوگی۔ کوئی غلطی نہیں ہے، تیرا دماغ خراب ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تیرا دماغ۔ اس نے کہا تو اپنی بات سے مکر تو نہیں جائے گی؟ کیوں مکر جاؤں، میں نے خود دیکھا ہے، کیوں مکر جاؤں، میں نے دیکھا خود، 6 آدمی اڑ رہے تھے۔ اس نے کہا انکار تو نہیں کریں گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں محلے والوں کو میں نے گواہ بنایا ہے کہ تم گواہ بننا، اب محلے والوں کو لے کر تیرے سامنے آتا ہوں۔ خدا کی قسم 6 جب اڑے تھے ان 6 میں سے ایک میں تھا، اور تو پھر بھی تو مجھے کہتی ہے کہ تو نکما ہے، اور اب تو کہہ رہی ہے کہ باکمال لوگ وہ ہے جو اڑ رہے تھے، تو میں انہی میں سے ایک، تو میں بھی تھا۔ تو باقی 5 کی کمال کے قائل ہو تو سادس کی بھی قائل ہو جاؤ نا، سمجھے؟ اب ضد کو دیکھو، کیا دیکھا تھا کہ باقی سیدھے سیدھے جا رہے تھے، ایک ہی ٹانگیں ایسی ایسی ہو رہی تھی، ایک ہی ٹانگیں ایسی ٹیڑھی ٹیڑھی، وہ تو آپ ہی تو تھے، اور کون تھا ایسے؟ وہ آپ ہی ہوں گے، نکٹو ہے دل ناخواہ را بہانہ بسیار۔ ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ کمینہ کے آٹے کے اندر 1.5 من نمک ڈال دو اور آٹا گوندو، روٹی پکاؤ، کمینہ کو کھلاؤ، اور جب ہوا چھوڑے گا تو وہ کہے گا یار اس آٹے میں تو آٹے میں نمک ہی نہیں تھا، اگر نمک ہوتا تو اس ہوا کی خوشبو الگ ہوتی، یہ بالکل بغیر نمک والا ہے۔ اللہ خلینے تو اس خلق وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا كَائِنًا فِي قِرْطَاسٍ، کاغذوں میں اگر اتار دیں آپ پر، فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھ بھی لگائیں اس کو آمنے سامنے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، ایک یہ تھا کہ فرشتے ہمارے ساتھ، تو فرشتہ تو آتا تھا، عمر نے بھی دیکھا، سارے صحابہ نے، لیکن جب بھی ہم کہے، ان کو کہتے ہیں معجزات مقترحہ مطلوبہ، ہماری فرمائشی معجزات۔ 2 قسم کے معجزات ہوتے ہیں، ایک معجزہ اللہ اپنی دانست اپنے علم کے مطابق اتار دیتا ہے، اس میں کبھی اگر قوم انکار کرے تو پھر بھی ان کی بچاؤ کی صورت امکان ہے کوئی صورت۔ دوسری معجزات فرمائش، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو پھر اللہ جب کرتا ہے تو ان کا نظام یہ کہ فرمائشی معجزات کو اتارنے کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ فرمائشی معجزات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ کبھی کسی صورت میں نہیں بچ سکتا۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے گا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر کوئی ایسی کتاب اتار دیتے کہ کاغذوں میں لکھا ہوا، فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ، جس کو یہ ہاتھ لگا دیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ کہتے ہیں هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ، یہ لولا تہذیب کے لیے، لولا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کوئی محمد رسول اللہ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ارے فرشتے تو کئی دفعہ ہیں، لیکن تمہارے سامنے جب بھی الو کے پٹے تم کہہ دو کہ آ جائیں، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کیوں محمد پر نازل نہیں ہوتا کوئی فرشتہ؟ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر کوئی فرشتہ ہم اتائیں گے ان کے فرمائش کے مطابق، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، یہ الامر کے الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے، لَقُضِيَ أَمْرُ هَلَاكِهِمْ، ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا نظام کیا ہے، قانون خدا کا یہ ہے، 2 قسم کے معجزات ہیں۔ معجزہ آپ نے پڑھا، معجزہ ارہاس، اور یہ سب کے فرق میں نے 6-7 چیزیں، کرامت وغیرہ سب کا فرق آپ کو بتایا الف لام میں۔ المعجزۃ امر خارق للعادت قصد بھی اظہار صدق من ادعى انہ رسول اللہ، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن عام معجزہ کو اگر کوئی نہ مانے پھر بھی بچاؤ کی صورت ہو سکتی ہے۔ معجزات فرمائشی معجزہ، یہ کرو یہ کرو، اور جب نبی کرتا ہے اور اللہ نبی کی لاج رکھ کر کے اس کے بعد اگر کوئی ماں کا لال نہ مانے تو میرا رب جھاڑو پھیر دیتا ہے، پھر ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر فرض کر لو فرمائشی فرشتے اگر ہم اتار دیتے، لَقُضِيَ أَمْرُ هَلَاكِهِمْ، لَقُضِيَ أَمْرُ هَلَاكِهِمْ، ان کے ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یہ جزا ہے لو کا لیے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، یہ جواب پر عطف ہے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کسی طرح مہلت نہیں ملتی، ان کو کوئی مہلت نہیں ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ۔ ارے بھائی قانون اللہ کا یہ، اڑے مولویوں سمجھو، اللہ مرسل ہے، نبی بھیجنے والا،
یہ امت مرسل الیہم ہے، بولو یہ امت مرسل الیہم ہے، قانون یہ ہے، اور نبی مرسل ہوتے ہیں، نبی مرسل، اللہ مرسل، نبی مرسل، اور امت جو ہے نا مرسل الیہم۔ قانون یہ ہے کہ مرسل الیہم کا جنس ایک ہونا چاہیے، کنت جنس با جنس پرواز، کبوتر باز و باز، انسان سے مانوس ہوگا، جنات سے مانوس ہوگا، فرشتے سے مانوس ہوگا۔ تم بار بار کہتے فرشتے کی دو صورتیں، ایک یہ کہ فرشتہ اپنے اصلی شکل میں آ جائے، اگر اصلی شکل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ کلاس چھوڑ کر کے آپ سارے بھاگ جائیں گے، اور جامہ سب کا گیلا ہو جائے گا، جو تمہیں پڑھا رہا اس کا شلوار بھی گیلا ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے کو کسی نے اصلی شکل میں نہیں دیکھا، میرے پیارے محمد نے جبریل کو 2 مرتبہ اس کی شکل میں دیکھا۔ فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا، لہو 600 جناح، اس کے 600 پر تھے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، ان کے پر ہوتے بازو، مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء، اس سے بھی زیادہ پر ہوتے، 600 پر جبریل کے۔ اور اگر ابھی جبریل آ جائے، یہ پورا کراچی آپ کا، صدوم جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی، اور یہ جو بے حیا قسم کے لوگ تھے جو لواطت وغیرہ بدکاری کرتے تھے، صدوم کو جبریل نے اپنے ایک پر پہ اٹھائے، آسمان پہ لے گئے، اور جیسے کہ ٹوپی کو یہ حال ہے، یہ اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ اندر والا حصہ ہے، اس کو ایسے اٹھا کر کے پلٹا کر کے ایسے دے مارا واپس زمین پہ، فجعلنا عالیہا سافلہا، یہ ہے آن خدا بندے کی ہنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر، وہ خدا جس نے سحری کے وقت قوم لوط کو زیر و زبر کر دیا، زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، زبر کو زیر کر دیا، نیچے والے سے زیر کو زبر کر دیا۔ لیکن طاقت اس کی اتنی ہے، اللہ نے جبریل کے اس فعل کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی، کیا جبریل نے اللہ کے حکم سے، فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، چلے گا۔ اب تم کہتے ہو نا فرشتے آ جائے گا، تب بھی فرشتے کی شکل میں نہیں آئے گا تو تم جامہ گیلا کرو گے، وہ آئے گا انسانی شکل میں آئے گا، اور جب انسانی شکل میں آئے گا تو تم اسی طرح کتے کے پچھو کہو گے یہ تو انسان لگ رہا ہے، پھر اسی طرح، یعنی جو شبہ تمہارا ہے وہ شبہ میں پھر بھی وہ شبہ باقی رہے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، فرض کر لو، لو جعلناہ ملکا، اگر ہم نبی کو، رسول کو فرشتے بنائیں تو لجعلناہ رجلا، تو اس کو انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں بنائیں گے، لجعلناہ فی صورت الرجل وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ان بدبختوں پر خلط ملط کریں گے ہم ما اس شبہ کو کہ یلبسون، جس کو وہ خود خلط ملط کرتے، جس شبہ کے اندر وہ خود پڑے، اڑے ترجمہ سمجھ لینا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر خلط ملط کریں گے ہم ما اس شبہ کو اور اس التباس کو کہ یلبسون اے یخلطون، جس کو وہ خود اب اپنے اوپر خلط ملط کر چکے۔ 2 صورتیں میں نے عرض کیا کہ فرشتے کی اصلی شکل میں آ جائے یا انسان کی شکل میں آ جائے، آیا سمجھ میں؟ اصلی شکل میں آ گیا تو جامہ تمہارا گیلا ہو جائے گا۔ میرے نبی کو تسلی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے میرے پیارے یہ صرف آپ کی نافرمانی نہیں ہے، آپ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی رہا ہے، سمجھے؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، واللہ اللہ کی ذات کی قسم، لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے سابق نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، آپ سے سابق نبی بھی قابل مذاق، وہ مذاق ان کا اڑایا گیا ہے۔ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کائنین مِّن قَبْلِكَ، یہ استہزئ کا نائب فاعل خیال کر لینا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس اترا ان لوگوں پر، الذین سخروا من الانبیاء، جنہوں نے انبیاء پر مذاق کیا، ان پر اترا کیا چیز، ما کانوا یستہزئون بہ، اے جزاء ما کانوا یستہزئون بہ، جو مذاق کیا کرتے تھے اس کی سزا، اس کی جزا ان پر اتر آ گئی، یہ لے لو، یہ ہو گیا، سمجھے؟ کرو مذاق، اور بھی مذاق کرو، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اڑے شمبو کچھ پلا پڑا، یہاں مضاف محذوف نکالیں گے، فحاق بالذین سخروا منہم، لہذا جنہوں نے انبیاء پر مذاق کیا ان پر اترا کیا چیز، کیا چیز اتری، ما کانوا جزاء ما کانوا یستہزئون بہ، بہ یستہزئون کے ساتھ متعلق، یستہزئون خبر ہے کانا کے لیے، جو مذاق کرتے تھے اس کی سزا۔ باقی یہ ہے کہ آدمی کب بیوقوف نہ بنے، دائیں بائیں دیکھے، اگر تمہیں سمجھ میں نہ آ جائے زمین میں گھومو پھرو، عاد اور سمود کی بستیوں کو دیکھو، مولانا یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، یہ ذرا ہے، یہ ذرا ہے، یہ ذرا،
سمجھے؟ دایاوا سمجھتا ہے؟ دادوا آئے سمجھے؟ دادرے دسلور. میں 4 ذرا ہوں، زیادہ سے 3.5 ہوں. 70 ہاتھ کا جو آدمی ہو وہ کیا ہوگا؟ 70 ہاتھ کا جو ہو وہ بندہ کیا ہوگا؟ وہ تو ایک قدم ادھر رکھا، دوسرا ادھر رکھا، تیسرا ادھر. میں اپنے پرانے جو میرے ساتھی ہوتے ہیں ان کو کسی اور طرح سمجھاتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھائیں ان سے پتہ کر لینا بعد میں. جو دور حدیث والے جو ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے پڑھا ہے نا، ان کو ہم کچھ اور بھی بتاتے ہیں، سمجھے؟ تو اس وجہ سے وہ جیسے جان سے فارغ ہو جائے ان سے پتہ کر لینا. آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ جو نئے جو ساتھی آئے ہیں وہ پرانے ساتھیوں سے، سمجھے؟ وہ ان سے پتہ کرے کہ کیا ہے. 70 ہاتھ کا جو آدمی ہوگا تو پھر آپ لوگ سمجھ گئے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، قل سیروا فی الارض، زمین میں جا کر کے گھومو پھرو، ثم انظروا، پھر غور فکر کر کے دیکھتے رہو. نظر کے 3 معنی آپ کو بتا چکا ہوں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو گیا، سمجھے؟ نبیوں کو جھٹلانے والے، آج بھی دین کے جھٹلانے والے. وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، بولو. وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے، سمجھے؟ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ صدر ایوب نے بہتوں کو رلایا، میرے رب نے کس حالت میں اس کو رلایا. یحییٰ نے رلایا، میرے رب نے کس حالت میں اس دنیا سے لے گئے. بھٹو مرحوم نے کس حالت سے اس دنیا میں چلا گیا. بے نظیر کس حالت میں چلی گئی. ضیاء الحق کے ٹکڑے نظر نہیں آگے. پرویز مشرف خود رو رہا جبکہ بہتوں کو رلایا. نواز شریف کا کیا حال ہو گیا، سمجھے بھائی؟ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کی بیوی، کیا نام تھا؟ کلثوم نواز، سمجھے بھائی؟ عزت کہتے کہ اس کو کس حالت میں تیرا حال ہو گیا. آئے سمجھ میں یہ؟ اور ہمارے امیر المومنین بھی اس وقت جو موجود برسر ہے، جو مدینہ کی ریاست چلا رہا، سمجھے؟ یہ قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں گھومو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین الانبیاء، انبیاء کو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. کیف خبر مقدم بنے گا کانا کا، عاقبۃ المکذبین کانا کا اسم ہے. اور عاقبت میں نے آپ سے عرض کیا قرآن میں مصدر استعمال ہوتا ہے، اسم فاعل کے وزن پر ہے، یہ مصدر ہے. قل لمن ما فی السماوات، یہ توحید کے اللہ کا بھلا کرے دلائل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ قل لمن ما فی السماوات والارض، یہ بتا دو آسمان و زمین میں یہ کس کے لیے. لمن یہ خبر مقدم بنے گا، من استفہامی ہے، جار مجرور خبر مقدم. ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں یہ کس کی ملکیت ہے. قل اللہ، قل للہ، تو یہ کہیں گے ما ثبت فی السماوات و ما للہ ما فی السماوات والارض، یہ للہ خبر مقدم بنے گا. ما فی السماوات والارض یہ اس کے لیے خبر مبتدا بنے گا. قل للہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. کتب جملہ استینافی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، علی نفسی، اپنی ذات پر لازم کر دیا اس بات کو. الرحمت، موحد پر اللہ رحم کرے گا. الرحمت بالموحد، سمجھے؟ کتب علی نفسہ الرحمت، اللہ نے رحمت لکھ دی ہے اپنی ذات پر کہ مومن پر رحم کرے گا. واللہ لیجمعنکم الی یوم القیامت، خدا کی قسم اللہ تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن. وہ قیامت کا دن در حال ہے کہ لا ریب ثابت فیہ ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یوم القیامت یہ حال بلے گا ذوالحال، لا ریب فیہ اس سے حال ہے. آگے پھر ضابطہ ہے الذین خسروا انفسہم بترک التوحید، جنہوں نے اپنا گھاٹا نقصان کیا بترک التوحید، بالشرک و بعبادت الاصنام، بتوں کو پوج کر کے جنہوں نے اپنا گھاٹا کر دیا. فہم لا یؤمنون، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. الذین یہ مبتدا بنے گا مرفوع محلاً، خسروا انفسہم یہ اس کے لیے صلہ ہو گیا. اور فہم یہ خبر ہے لیکن خبر پر فا داخل ہو گیا کہ چونکہ مبتدا شرط کے معنی کا مبتدا، اور ہم مبتدا لا یؤمنون خبر، پھر یہ خبر بنے گا الذین خسروا کے لیے. فہم لا یؤمنون، جنہوں نے بتوں کو پوجا کیا ہے اور جن کی عادت شرک کی بن گئی ہے. فہم لا یؤمنون بتوحید اللہ ہے، یہ اللہ کی وحدانیت پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، یہ بھی وہی دلائل ہے اللہ کی ذات پر، اللہ آپ کا بھلا کرے. بینات توحید اور دلائل توحید میں سے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو مخلوقات بستی ہیں رہتی ہیں وہ سب اللہ کی ہے. مولانا دنیا کے اندر 2 قسم کے مخلوقات ہیں، ایک سکنہ اور ایک تحرکہ. آپ لوگ تحرکہ ہے لیکن ہمیشہ نہیں، اس وقت آپ لوگ سکنہ ہے. اور یہ پتھر، یہ زمین اور یہ بہت سی چیزیں، تو سکنہ والے زیادہ ہے، تحرکہ والے کیا ہیں؟
کم ہے۔ اور قانون کیا ہے؟ قانون یہ کل متحرک ساکن ہے لیکن وکل ساکن متحرک نہیں ہے۔ پہاڑ ساکن ہے لیکن متحرک نہیں ہے، اور آپ متحرک ہے لیکن ساکن تو آپ ہیں۔ سمجھ شریف میں نہیں ہے؟ ہر متحرک کیا ہے؟ ساکن ہے، لیکن ہر ساکن، تو نتیجہ یہ نکلا الساکن اعم مطلقاً، اس کا دائرہ وسیع ہے، وہ پہاڑوں کو، درختوں کو، سب کو شامل ہے، سمجھ شریف میں، اور تحرکا وہ سب کو شامل ہے۔ اس لیے سکن یستلزم متحرکا، تو اصل قانون یہ بنے گا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا تَحَرَّكَ۔ حرکت والے، سکون والے سارے جتنے بھی رات دن میں یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن تحرکا کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکن جب آ گیا تو سکن آ گیا، سمجھتا ہے؟ پھر یہ سکنہ سکون سے ہے، اور ایک سکنہ سکنا سے ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، وہ اسکن سکون سے نہیں ہے، وہ اسکن سکنا سے ہے کہ جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا دے۔ اسکن کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹھہرو، حرکت نہیں کرو، ارے جنت ہے نام حرکت کا، جنت میں حرکت ہوگی، بہت سے حرکت ہوں گے، آگے آپ خود سمجھے کون سی حرکت ہوگی۔ تبلیغ والے تو استغفار پڑھو، استغفر اللہ، توبہ توبہ، اور میری دعا ہے کہ تم نہ جاؤ جنت، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی بدبخت، سمجھے؟ وہ جنت میں، جنت کا نام لیتے کہتے استغفار، ایسے میں اب جنت کے اندر حرکت ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں، جنت میں تو حرکت ہی ہوگی، اور حرکت کے اندر برکت ہے، حرکت کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے، حرکت تو ہوگی وہاں پر، چلے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک یہ کہ یہ اصل ہے سکنہ، اس لیے تحرک کا خود بخود آ گیا، اور ساکنات کی تعداد زیادہ ہے متحرکات سے، اور پھر ہر ساکن، ہر متحرک ساکن ہے لیکن ہر ساکن متحرک نہیں ہے، ساکنات میں اور زیادہ آ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ قرآن کا قانون یہ ہے، جب یہ کہ متضادین میں سے ایک کو نقل کر رہا ہے، اور یکتفا بذکر یکتفا بحد المتضادین، ایک متضاد میں سے ایک کے ذکر کا اکتفا کر، باقی دوسرے کو نقل نہیں کرتا، دوسرے کو آپ خود بخود سمجھے۔ بیدک الخیر و شر، خیر اور شر دونوں اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ادب کا تقاضا یہ کہ خیر کہہ دے۔ سرابیل تقیکم الحر، تمہارا لباس تمہیں گرمی سے بچاتا تو سردی سے بھی تو بچاتا، سرابیل تقیکم الحر والبرد، لیکن حر آ گیا تو برد خود بخود ذہن میں آ جاتا، سکن آ گیا تو تحرک کا خود بخود آ گیا۔ وَلَوْ مَا سَكَنَ، لہو خبر مقدم بنے گا، ما مبتدا ہے، موصول سے مل کر مبتدا، ما سکن فی اللیل والنہار، رات و دن میں جو مخلوقات بستے ہیں وہ سب اس اللہ کی ملکیت ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ، وہ ہر آواز کو، فریاد کو سنتا ہے، العلیم، سب کی نیتوں کو جانتا ہے، یہ اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم، ان میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں ہے۔ جب ایسا اللہ ہے تو مجھے بتاؤ اس اللہ کو چھوڑ کر کے میں کس کے پاس چلا جاؤں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ یہ کہ کسی اور کو حامی بنا دوں اپنا؟ قل اغیر اللہ، غیر اللہ مولانا یہ مفعول ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ولیا یہ مفعول ثانی ہے اتخذو کے لیے۔ فاطر السماوات والارض یہ بدل ہے یا یہ کہ یہ صفت ہے لفظ اللہ کے لیے؟ قل اغیر اللہ، قل اغیر فاطر السماوات والارض، اور قانون میں نے آپ کو بتایا کہ اسم فاعل جب مفید للدوام ہو، سمجھے، دوام ہو تو ایسی صورت کے اندر اس کی اضافت مفید للتعریف ہے، سمجھے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، الحمدللہ، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، یہ ہو گیا۔ اس لیے مالک یوم الدین میں اس قانون کو جاری کر کے آپ کو بتایا تھا جو ساتھی پہلے سے تھی، اس لیے یہ صفت بنے گا۔ اضافت میں اضافت لفظی مفید تعریف نہیں، وہ اپنے جیب میں رکھو، قانون میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ یتم، وہ اللہ حال بنے گا جو کھلاتا ہے، ولا یتم، اس کو کھلایا نہیں جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ یتم، باقی ولا وہ ینعم ولا ینعم اس کا ذکر نہیں کیا، کھانا سب سے زیادہ ضروری ہے، سمجھے۔ وہ ینعم، وہ سارے انعامات کرتا ہے، ولا ینعم علیہ، اس پر کوئی انعام نہیں ہوتا، لیکن اس نے بجائے اس کے کیا ہے، اہم شے کو ذکر کر دیا، کھانا کھانا کھانا، سمجھتا ہے۔ اور اصل چیز میرے بھائی پیٹ ہے، مولوی کے لیے کیا ہے؟
آیا سمجھ میں؟ اصل چیز پیٹ ہے، تو ایسے موقع پر اللہ نے کھانے کا تذکرہ کر دیا، عموم کا نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، مجھے محمد کو حکم دے دیا کہ بِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، جو لوگ اللہ کے سامنے سر جھکاتے اسلام قبول کرتے ہیں ان سب سے پہلے میں اللہ کو مان لوں، اسلام قبول کروں، سب کے سامنے میں سر جھکا دوں۔ اب ہمارے ساتھی کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اول المسلمین، دوسری جگہ پر تو امیر تو اسی صورت کے آخر میں آئے گا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اول المسلمین، تمام مسلمانوں میں مجھے حکومت، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، سب سے پہلا۔ اور مسلمان شروع ہو گیا آدم علیہ السلام سے، انبیاء تو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان شروع ہو گیا آدم سے، میں تمام مسلمانوں میں سے سب سے اول ہوں، تو محمد رسول اللہ آدم سے بھی پہلے۔ جب آدم سے پہلے تو انسان شروع ہو گیا آدم سے، محمد رسول اللہ آدم سے پہلے، نتیجہ نکلا محمد رسول اللہ انسان ہی نہیں۔ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، المسلمین معرف باللہ میں، والأصل فی اللہ میں العہد، تو تفاسیر لکھتے ہیں کہ من هذه الأمة، اس امت میں سب سے پہلے اطاعت اور فرمان برداری، سر جھکانے کا مجھے محمد کو حکم ہے۔ چلیے گا مولانا، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَقِيلَ لِي، مجھے کہا گیا کہ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کبھی بھی شرک نہیں کرنا۔ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نبی نے کبھی شرک تو کیا بھی نہیں، بلکہ یہ جس طرح شرک نہیں کر رہے ہو اسی پر باقی رہنا، جس طرح شرک نہیں کر، صلی، اللہ کا بندہ نماز پڑھ لے، صلی ایھا الشمبو، شمبو نماز پڑھا کرو، حالانکہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا واجب علی الصلوات، نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرو، صلی یہاں پر مواظبت ہے، سمجھے؟ لا تشرک باللہ آپ سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ نے شرک نہیں کیا ہے، تو اس کا معنی ہوگا واجب علی عدم الاشراک باللہ، واجب علی عدم الاشراک باللہ، یہاں بھی اسی طریقہ پر وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَقِيلَ لِي، مجھے کہا گیا کہ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جیسے آپ نے شرک نہیں کیا ہے اسی حالت پر میرے پیارے محمد رہنا۔ ہو گیا مولانا؟ چلیے گا مولانا، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ، قُلْ إِنِّي أَخَافُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، مل گیا، عذاب یوم عظیم، اخافو کے لیے مفعول بھی ہے، میں ڈرتا ہوں ایک اس دن کے سنگین عذاب سے، یہ عظیم حقیقت میں عذاب کی صفت ہے، یوم کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ فرماتے ہیں اس دن کے سنگین عذاب سے میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر اللہ کی نافرمانی کروں، یہ فعل اور مفعول کے درمیان میں جملہ معترضہ ہے، جملہ معترض ہے، تو اصل یہ ان عصیت ربی، اگر اللہ کی نافرمانی کروں، فانا اخاف عذاب یوم عظیم۔ اڑے مولوی سمجھتا ہے، من یصرف العذاب، یصرف کی ہوا ضمیر عذاب کی طرف راجع، من یصرف العذاب عنہ، جس شخص سے عذاب کو ہٹا دیا جائے، یوم ذین، قیامت کے دن، یوم القیامت، فقد رحمہ، تو اللہ نے اس پر رحم فرمایا۔ من یصرف العذاب عنہ، یصرف کی ہوا ضمیر یہ راجع ہے عذاب کی طرف، اور عنہ من کی طرف راجع، جس سے عذاب کو ہٹا دیا جائے یوم القیامت، قیامت کے دن، فقد رحمہ، وہ مرحوم ہے، اللہ نے اس پہ رحم کر دیا۔ وذالک الفوز المبین، ذالک کا مشار الیہ صرف العذاب، صرف العذاب، صرف العذاب، عذاب کو پھیر دینا انسان سے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ عذاب اللہ کا ٹل گیا کسی سے، وہ کامیاب ہو گیا، اللہ سب سے عذاب کو ٹال دے، اللہ ہم سب سے عذاب کو ٹال دے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ، اور یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی، شاگرد کہے گا کہ یہ بڑی جی یہ کہیں گے کہ یہ، سمجھے؟ یہ کون سا کہا، یہ اور کیا، یہ سمجھ رہی میں کیا؟ ہاں ہاں ہاں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یہ بھی توحید کے دلائل میں سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کے ساتھ آپ کو چھو دے، مصیبت آپ کو پہنچائے یعنی تنگی، فَلَا كَاشِفَ كَائِنٌ لَهُ، اس کو کوئی ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو کوئی ہٹانے والا، دور کرنے والا کوئی نہیں، الا ہو، مگر اللہ کی ذات، فلا کاشف کائن لہ الا ہو، یہ ہو بدل بنے گا کائنوں کی ضمیر سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر بھلائی آپ کو پہنچا دے، بھلائی سے آپ کو دوچار کر دے، مانا صحت اور غنیمت آپ کو دے دے، فَهُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر، جب قادر ہے تو نتیجے نکلا، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے، حال کونہ کائناً فوق عبادی، بندے جتنے بھی ہیں اللہ سب سے اوپر ہے،
بندے جتنے بھی ہیں، برخلاف مولویوں کے وفوق کل ذی علم علیم، منظور جیسے نالائق سے کروڑوں مرتبہ سلیم اللہ بہتر ہے۔ سلیم اللہ سے حسین احمد آگے اوپر ہے، حسین احمد سے اوپر شیخ الہند ہے، شیخ الہند سے اوپر قاسم العلوم ہے، قاسم العلوم سے پہلے ان سے پہلے اللہ کا والا کہ حضرت شیخ عبد الغنی ہے، شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کے شاہ اسحاق ہے، شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ۔ اسی طرح ہر مولوی، ایک مولوی دوسرے مولوی سے بڑا ہے۔ ہم لوگ تو بڑے بڑے ملا ہوتے ہیں، لیکن میرے جیسوں کو کون سلیم اللہ کے بارے میں پوچھتا ہے؟ سلیم اللہ کے سامنے ہماری دال کہاں گلتی ہے جی، سمجھے؟ قربان جاؤں تیرے قبر پہ۔ مولانا ہمارے لیے دعا کرنا۔ میرے اساتذہ نے حضرت کا بڑا احترام کیا، حضرت سے بہت کچھ کیا، میں سمجھ نہیں سکا۔ جیسے نالائق لوگ، بدبخت لوگ انبیاء کو سمجھ نہیں سکتے، میں بدبخت قسم کا پہاڑی سلیم اللہ کو سمجھ نہیں سکا۔ جس طرح اس دریا سے حاصل کرنا چاہیے تھا، ان کے اخلاقیات سے، ان کے علم سے، وہ میرے جیسے نالائق کے پاس نہیں آیا۔ لیکن یہ بھی شکر ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کی جوتیوں میں ڈال دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ میں اس وقت کسی کالج میں نہیں پڑھا رہا ہوں، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اور کسی اللہ آپ کا بھلا کرے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج بھی نہیں، تھوکتا ہوں پہ، سمجھے؟ اور آپ کو بتایا مجھے پیشکش بھی ہوئی ہے، لیٹر آئے، سمجھے؟ آپ کچھ بھی کرے لیکن میرے رب نے مجھے بچایا، سمجھے؟ میرے رب نے مجھے بچایا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کل یہ جو مولوی صاحب آئے تھے یہاں عصر کی نماز کے بعد، یہ پی آئی کے شعبہ اسلامیات کے صدر تھے جس زمانے میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا تو ہوتا ہے آدمی کے وقت۔ میں جامع فاروقی میں تھا، جس کی تنخواہ 800 امامت کی، نہیں 800 تدریس کی، 200 امامت کی، 200 اللہ کا وہ تصنیف و تالیف میں کچھ لکھتا تھا، یہ کتنے ہو گئے؟ 1200 شیخ الاسلام کی تنخواہ۔ تو تنگ ہو کر کے میں وہ پی آئی والے مولوی صاحب کے پاس گیا، سمجھے؟ پی آئی والے مولوی سے میں نے کہا مجھے بھی پی آئی میں لگا دو، امام لگا دو، سمجھے؟ ہے اللہ نے بچایا، کل یہ آ گیا۔ اب اس جیسے ہزاروں مولوی، سمجھے؟ ان جیسے بوڑھے ہزاروں ہمارے شاگرد ہیں جی، سمجھے؟ اللہ نے ایسے دنیا میں ایسے پھیلایا کہ خدا کی قسم جہازوں کی ٹکٹ واپس کرتا، کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ جہاں پر حسن آ جاتا تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، بولو، حسن آ جاتا تو نزاکت آ ہی جاتی۔ اب ہمارے نخرے ہو گئے جی، سمجھے بھیا؟ یہ ہے، اس لیے کچھ دن مولوی صاحب صبر کرو۔ یہ ہمارا جو علم ہے نا، اس میں بعض ساتھی بس صرف درس تدریس کر کے کتاب پڑھاتے، بس ہو گیا، کتاب پڑھانے طلبہ کو کتاب پڑھا، نہیں، وہ نہیں۔ آپ اس فن کے ساتھ محنت کریں گے، اس پورے فن کو گھیرے میں لیں گے، تو پھر آپ درجہ اوپر جائیں گے۔ اور اگر آپ صرف اس کتاب تک آپ کو پڑھانا ہے تو 50 سال پہلے جس جگہ پہ کھڑے ہو انشاءاللہ 50 سال بعد میں اسی جگہ پر خانہ پوری، صرف سبق، صرف طلبہ تک، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس فن میں آپ کمال حاصل کریں گے، اس فن کو پورا کا پورا گھیرے میں آپ لے لیں گے، اس میں بڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ تنخواہ تو آپ کو 3 کتابوں کی ملتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جامع فاروقی میں تھی، لیکن خارج میں مولوی صاحب فجر کے بعد پڑھاؤ، مغرب کے بعد خارجی کتاب پڑھاتا، عشاء کے بعد پڑھاؤ، رات کو 10-11 بجے تک۔ مفتی نظام الدین فرماتے تھے تم پاگل کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا میں ہو چکا ہوں پہلے سے، سمجھے؟ حضرت اقدس فرماتے تھے کہ پاگل کیوں نہیں ہوتے، سمجھے؟ مفتی حضرت اقدس اتنے ذکی آدمی نہیں تھے، لیکن اس نے وہ محنت کی، اپنے اساتذہ کو پیچھے پھینکا۔ مفتی نظام الدین نے دوسرے سال میں، تیسرے سال میں شیخ الحدیث جیسا مولانا سلیم اللہ خان انسان، اس نے فوراً دور حدیث میں سبق دیا۔ اس کے اساتذہ نے بھی احتجاج کہ بھئی یہ کیسے یہ پٹھان اس طرح آگے بڑھا، لیکن استاد سلیم اللہ نے کہا نہیں، مفتی نظام الدین پڑھائے گا، سمجھے؟ بہت سے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ تھے، ناگوار گزرتا تھا کہ ہم مفتی نظام الدین کے کیسے شاگرد بنائیں۔ دوسرے تیسرے سال میں حضرت اقدس نے بہت اونچے درجے سبق دی۔ یہ تھا کہ مفتی صاحب وہ صرف اس فن تک نہیں تھا، اس کتاب کا نہیں تھا، ایسی محنت کرتا تھا کہ کتاب پناہ مانگتی تھی کہ نظام الدین مجھے چھوڑو، پٹھان زوئے مات پریش تھا بس، سمجھے بھائی جان؟ یہ ہوتا ہے۔ یہ ابو حنیفہ، پھر اس میں شاگرد استاد کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ ابو حنیفہ کے استادوں کو کون جانتا ہے؟ سوائے حماد کے، اکرمہ کے، چند افراد کے، ابراہیم نخعی کے، کسی کو بھی نہیں جانتا۔
شافعی کے اساتذہ کو لوگ نہیں جانتے، مالک کو نہیں جانتے، احمد بن حنبل کے اساتذہ کو نہیں جانتے، انور شاہ کشمیری کے اساتذہ کو لوگ نہیں جانتے، محمد قاسم نانوتوی کے اساتذہ کہاں ہیں جو اس کو پڑھاتے تھے، رشید گنگوئی کے اساتذہ کون ہیں جو اس کو پڑھاتے تھے؟ یہ وہ شاگرد تھے، انہوں نے ایسی ظالمانہ محنت کی، اساتذہ کو پتہ نہیں کہاں پھینکا، خود آسمانوں پہ پہنچ گئے۔ آج ہماری کلاسوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، سمجھ رہی؟ اس لیے مولوی صاحب خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے سستا ہو بڑ بچے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ غالب ہے حال کونہ کائنا فوق عبادہ، اور اس کو خبر ثانی بھی بنا کائن فوق عبادہ، سمجھے؟ حضرت اقدس حضرت حمزہ جو بڑے قاری تھے، مجود تھے، بڑی پیاری آواز تھی، جب یہاں پڑھ رہا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے پھر پڑھا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ حضرت اپنے مزے میں پڑھ رہا تھا تو اوپر سے آواز آ گئی ہوا نہ پڑھو، میں اللہ تیرے اتنے قریب آ چکا ہوں کہ ہوا غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے میں تو بالکل تیرے قریب آ چکا ہوں، مزہ لے رہا ہوں آپ کی تلاوت میں، اس لیے کہا بدل دو اس کو وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سمجھے؟ پھر حضرت نے اس طریقے پر پڑھنا شروع کیا۔ اڑے شمبو، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ یہ اللہ والے لوگ گزرے ہیں جی۔ حضرت امام نافع کا جب جنازہ اٹھا مولوی صاحب، تو اس کی یہ ہے کہ حضرت امام نافع کی جھوپڑی تھی، اس جھوپڑی سے خوشبو آ رہی تھی، جنت کی خوشبو آ رہی تھی، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، لوگ رو رہے، دھاڑے مار کر کے روتے تھے، اور اس پہ لیکن ایجنسی والے ہر زمانے میں ہوتے حکومت کے پٹھو، سمجھے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ارے ان کے مریدوں نے اسپرے لے کر کے، انہوں نے اسپرے کیا ہوا ہے، خوشبو لے کر کے اسپرے کیا، سینٹمنٹ اس کی خوشبو آ رہی، کچھ پہلے پڑ گیا۔ تو کچھ طلبہ رونے لگے، طلبہ نے کہا وہ منحوس اپنی زبان خراب نہ کر، وہ بے ایمان بے ایمانی نہ کر، ہمارے استاد نے ہمیں منع کیا تھا، استاد نے کہا راز کسی کو نہیں بتانا، لیکن تم جہنم جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ دنیا کی خوشبو ہے، ان لوگوں نے، ان کے مریدوں نے اسپرے، اب تم نے ہمیں کھولا تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ہمارے استاد نے کہا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا، میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے کیا، کسی کو نہیں بتانا، لیکن تمہیں دیکھ رہے کہ تمہارے جیسے بدبخت جہنم میں جا رہے، اپنے منہ کو تم گندہ پلید کر رہے، اس لیے تمہیں ہم بتا رہے کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ شاگردوں نے کوئی اسپرے نہیں کیا ہے، اصل میں اس جھوپڑی میں استاد جی نے اور ہم نے جو ان کو قرآن سنایا، شاگردوں نے سنایا، جو خود اس نے پڑھایا، ان کا حساب ہم نے لگایا، 70,000 قرآن اس میں ختم ہو چکے، 70,000 قرآن اس جھوپڑی میں ختم ہو چکے، یہ اس کی خوشبو ہے، سمجھے؟ حکومت کا پٹھو بھڑوا بے غیرت کہیں کے، سمجھے؟ ہر چیز کو کہتے اسپرے کیا، سمجھے؟ جیسے کہ یہاں پر اس میں بالا کوٹ میں اور ادھر زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، تو وہاں بحث چل رہی تھی کہ زمین کی پلیٹیں ہل گئی ہیں، زمین کی کیا ہو گیا؟ پلیٹیں ہل گئی ہیں، اور پلیٹیں، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے کراچی میں تحقیقات والے بھی بہت ہیں، انہوں نے کہا زمین کو کھرید کر کے وہاں سے امریکہ نے ایک بم اڑایا، اس سے زلزلہ ہو گیا، سمجھے بھائی جان؟ زمین کی پلیٹیں، تو پھر ہمارے سائنسدان بھی سوار ہو گئے، ہیلی کاپٹر میں دیکھ رہے تھے پہاڑوں کو، ان حالت کو، اللہ کے فضل سے الحمدللہ وہ جو کہہ رہے تھے پلیٹیں ہل گئی، ان کا ہیلی کاپٹر ٹکرا گیا پہاڑ کے ساتھ، ان کی پلیٹ بھی ہل گیا، سمجھے میں؟ ان کے پلیٹ، وہ جو دال والی پلیٹ تھے وہ بھی گر گئی، آپ نے بھی پڑھا اخباروں میں، میں نے بھی پڑھا، میرے رب نے ان کو اس طرح ٹکڑا مولوی بھی بے غیرت بن کر کے اس طرح کہیں کہ پلیٹیں ہل گئی، اس کو تو جوتے مارنا چاہیے اس مولوی کو، مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ تحقیق کر رہا، بات صاف سی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلت نائب فاعل ہے، فاعل وہ ہے، الارض نائب فاعل ہے، فاعل وہ ہے، اذا زلزلت الفعل مجہول ہے، اذا زلزلت آخر ضرب زید ہے، مفعول معلوم یسمى فاعل، لیکن مارا کس نے؟ لم یسمى فاعل، فاعل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ادھر فاعل کا پتہ ہے، وہ ہے، خود بتاتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ ہے فاعل کہ اللہ کا حکم مجھے آ گیا تھا اس لیے میں ہل گئی،
پلیٹیں ہر جگہ پلیٹ جانے دا پتر ہے پلیٹ. وہو القاہر فوق عبادہ وہو الحکیم الخبیر. یہ ہو گیا مولانا. کہتے ہیں کہ آپ اپنے نبوت پر کوئی گواہی پیش کر دے, کوئی گواہی دے دے. فرمایا قل ای شیء اکبر شہادتاً, کون سی چیز ہے گواہی کے اعتبار سے جو بڑی چیز ہو جس کی گواہی. قل اللہ, اصل یہ ہے کہ اللہ اکبر شہادتاً, بولو قل ای شیء اکبر شہادتاً, کون سی چیز بڑی ہے جس کی گواہی کے اعتبار سے بڑی ہو, جس کی گواہی یہ ہے کہ سب سے اونچی گواہی ہو. قل اللہ اکبر شہادتاً, یہ جواب ہے اللہ اکبر شہادتاً. کیوں؟ اور پھر اللہ شہید بینی و بینکم, اللہ گواہ ہے علی رسالتی, میرے صداقت پر, میری رسالت پر, میرے تمہارے درمیان میں. ہو گیا مولانا. اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, میں کہتا ہوں کہ گواہی پیش کر دو, کوئی دلیل پیش کر دو اپنے نبوت پر, وہ کہتے ہیں اللہ شہید بینی و بینکم. عربی کی دلیل پیش کر لے تو کیا اجازت ہوگی قادیانی کو اس کی؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ان کا مطالبہ تھا تو گواہی پیش کر دے اپنی صداقت پر, اپنی رسالت پر, اور جواب دے رہا اللہ شہید بینی و بینکم. تو اگر کوئی مدعی نبوت اور کوئی کاذب وہ اس وقت یہ بھی کہہ دے اللہ شہید بینی و بینکم, تو کیا اس کی تصدیق کی جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کی جائے گی. یہ اس شخص کی تصدیق کی جائے گی کہ اس اللہ شہید بینی و بینکم سے پہلے معجزات اور دلائل وہ پیش کر چکا ہے. دلائل اور معجزات وہ کیا ہیں؟ پیش کر چکا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے میں پیش کر چکا ہوں. یہ کئی معجزات کے ثبوت کے بعد یہ کہہ رہا ہے. اور غلام احمد قادیانی کا معجزہ تو ہم نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بھلا کرے کیا ہے, ایک جیب کے اندر اللہ کا بھلا گڑ ہوتے ہیں اور دوسرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈھیلے ہوتا ہے استنجا والا. کبھی کبھی مجھے پتہ نہیں چلتا تو وہ جو ڈھیلا ہے جسے استنجا کرنا اس کو اٹھا کر کے کھاتا ہوں, ایسا معلوم ہوتا کہ یہ گڑ تو نہیں ہے, یہ تو ڈھیلا. جیسے کہ پٹھان کہتے بھائی زوئے, ہاں زوئے دلدل تراشا, ہاں راشا زوئے تاتا وایم دا کور کے غوڑے اشتا مور تپوس کا غوڑے اشتا, ہاں بابا غوڑے اشتا, راوڑا بیا راوڑا لا کر کے برتن میں بابا جی کے سامنے غوڑے رکھ دیا. غوڑے کہتے گھی کو, غوڑے رکھ دیا اور پانی بھی رکھ دیا. تو ڈوڑی اٹھا کر کے پانی میں لگاتا, کہتے سنگ غوڑے دیتا خوند نہ کہیں. یہ کیسے غوڑے ہے جو جس میں کوئی مزہ نہیں ہے؟ تو جو غوڑے ہے ادھر تو لقمہ نہیں لگاتا, اور جدھر تو لقمہ لگاتا وہ غوڑے ہی نہیں, وہ پانی ہے, ابو ہے. سمجھے؟ تو کبھی کبھی اس طرح غوڑے ہوتا ہے. سمجھے جانا تھا پتر ہے. قل ای شیء اکبر شہادۃ, اڑے سمجھ میں آئے مسئلہ. قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن, یہ قرآن بطور وحی کے میرے طرف وحی آ گئی. لانذرکم بالقرآن, اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈرا دوں. ومن بلغہ القرآن, جن تک یہ کہ قرآن پہنچے ان کو میں ڈرا دوں. لانذرکم یا اہل مکہ, اہل مکہ تمہیں بھی ڈرا دوں. ومن بلغہ القرآن, جہاں تک قرآن پہنچے, قرآنی تعلیمات اور توحید پہنچے ان کو. حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی سے کہتا ہے کہ ان اہل مکہ قد بلغہم القرآن, اور اسی طریقے پر دنیا میں جہاں جہاں بلغہ القرآن بلغہم القرآن و بلغہم التوحید, نبی کی دعوت پہنچی ہے تو انہوں نے نہیں مانا ہے, ان کی عذاب سخت ہوگا, بہت سخت ہوگا. اور جن کو دعوت نہیں پہنچی ان کو عذاب ہوگا توحید کے, لیکن ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت اقدس کا اسی سے استدلال تھا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ قَدْ بَلَغَهُمُ الْقُرْآنُ وَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ, اور اہل مکہ کے علاوہ جن تک قرآن پہنچے ان سب کو میں ڈرانے کے لیے. یہ کم پر من بلغا کا عطف ہے, آپ کو اور جن تک قرآن پہنچے ان کو میں ڈرا دوں. اما الذین لم یبلغهم القرآن, اور جن تک قرآن نہیں پہنچا, فلا يعذبون عذابا شدیدا مثل هؤلاء, ان کی طرح عذاب ان کو نہیں ہوگا. خلاصہ یہ نکلا حضرت تعذیب کو کلی مشکک کے طور پر کہتے کہ بعض معذبون اشد عذابا اور بعض معذبین اضعف عذابا, وہ اس طریقے پر ہوں گے. اس سے حضرت اقدس کا استدلال تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی سے. حضرت تشکیق کے قائل تھے اور حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کلی متواتی کے قائل تھے, لیکن استاد جی نے حضرت عبید اللہ سندھی کی تائید فرمائی. حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ عبید اللہ ٹھیک کہہ رہا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی آپس میں پھر ان دونوں کا کچھ اختلاف بھی ہو گیا. جو ہمارے بڑے ہیں ہم ان پہ قربان جائیں,
دونوں پہاڑ تھے علم کے، سمجھے؟ یہ صرف آپ لوگوں میں 2-3 بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں بعض باتیں عرض کرتا ہوں، ورنہ سر سے گزر جاتے ہیں سمجھ شریف میں کہ آپ کو کیا پلا پڑے گا۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم اس پر سارے متفق و گواہی دیتے ہو کہ ان مع اللہ یہ آلہۃ اخری، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ مع اللہ ہے، یہ ثابتۃ کائنۃ خبر مقدم، آلہۃ اخری یہ ان کا اسم ہے، یہ مفعول بھی بنیں گے تشہدون کے لیے۔ تم لوگ گواہی دیتے ہو، سارے متفق ہو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے، کوئی معبود ہے؟ قل لا اشہد، میں محمد اس پر تیار نہیں ہوں، میں تو کہہ قل اعلان کر دو انما هو الہ واحد، اللہ تو ایک ہی اللہ ہے، واننی بریء، میں بیزار ہوں مما، ان تمہارے بے عقل معبودوں سے، تشرکونہ باللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو، میں تمہارے اس قسم کے ان معبودوں سے یہ ہے کہ بیزار ہوں۔ اڑے کچھ پلا پڑا، اور یہ جو آلہۃ ہے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ہے آلہۃ افعلۃ کے وزن پر ہے، بولو آلہۃ افعلۃ، حمزہ ثانی ساکن ہے اور پہلے والا مفتوح ہے، اس لیے آلہۃ کر دیا، آمن یؤمن ایمانن کے قاعدے سے، سمجھے؟ اڑے مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اب اس کو اللہ کا بھلا کرے ضاربۃ کے وزن پر سمجھ کر کے اس کو اسم فاعل قرار دینا، یہ بڑی بے عقلی ہوگی۔ ارے اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، سمجھے؟ ہمارے بزرگ باز عجیب مولانا ظہور احمد صاحب بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، تو اس نے اس کو اسم فاعل قرار دیا، تو اس پر سید غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی نے زبردست گرفت کی، کہ آپ کو جامد کا اور اسم فاعل کا بھی پتہ نہیں، یہ آلہۃ اصل میں آلہۃ ہے، سمجھے؟ چلیے گا مولانا۔ قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون به، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے میں ان سے بیزار ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون، آپ کو بتا چکا ہوں آتیناہم الکتاب، جو کتاب کے لفظ اور معنی دونوں کو جانتے ہیں، یا اور اوتوا الکتاب اور اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ صرف الفاظ کو جانتے ہیں، یہاں آتیناہم الکتاب۔ الذین آتیناہم الکتاب، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، یہ مبتدا بنے گا موصول صلہ، الذین مرفوع محل مبتدا، یعرفون محمد یا یعرفون التوحید، یعرفون الحق، یعرفون محمد صلی اللہ علیہ وسلم معرفتا کائنتا کما یعرفون ابناہم، اس طرح جانتے ہیں کہ جس طریقے پر اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ ہاں تو جا آ جا سمجھے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون محمدا معرفتا کائنتا کما یعرفون ابناہم، جس طرح اپنے بچوں کو، اس پر میں قصہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں، ختم۔ الذین خسروا انفسهم بالاشراک باللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا اور اپنا اللہ کا بھلا کریے کہ نقصان کر دیا، یہ مبتدا بنے گا۔ فہم لا یؤمنون، چونکہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، فہم لا یؤمنون بتوحیدہ، اللہ کی توحید پر کبھی بھی ان کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مبتدا، لا یؤمنون خبر، پھر یہ خبر بنے گا الذین کے لیے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، دو حال ہے، سمجھے؟ یا جو کہہ رہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغام لے کر کے آیا، میں سچا ہوں، یا وہ جھوٹ بولتا ہے وہ ظالم ہے، یا تم نہیں مانتے تم ظالم ہو۔ یہ ہے بات، بولو جو پیغام لے کر کے آیا ہے، یا وہ الیاذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، سمجھے؟ یا وہ ظالم ہے جو اللہ پر اس طرح جھوٹ بولتا ہے، یا وہ سچا ہے لیکن جو نہیں مانتے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب بولو کس طرف ہے؟ جو نہیں مانتے وہی ہے، یہ اس انداز میں سمجھانا، سمجھے؟ بھی مبہم رکھا اس کو، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ ہی ظالم ہیں جو میری تکذیب کر رہے ہو اور اللہ کے حکام کے۔ اڑے مسئلہ سمجھا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر دانستہ جھوٹ بولے، او کذب بآیات اللہ، یا اللہ کی آیات کی تکذیب کر دے۔ اور ممن افطرا او کذب بآیاتی موصول صلہ، پھر یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے مجرور من جارہ کے لیے متعلق ازلم و خبر ہو گیا، ازلم و من کے لیے، ازلم ممن افطرا، ومن ازلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ۔ ان میں جو تعارض تھا وہ سارے اشکالات میں آپ کو بتا چکا ہوں، جواب بھی دے چکا ہوں۔ فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کرو جینے دا پترا۔ انه لا يفلح الظالمون، انه لا يفلحون الظالمون اليوم،
یہاں نکالنا پڑے گا. آج کے دن ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ہو گیا ظالم سے مراد مشرک. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس دن یہ یوم یہ عطف ہے پہلے والے یوم پر. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُونَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس دن ہم سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر مشرکین سے کہہ دیں گے. نقولوں کے ساتھ متعلق ہو گیا. أَيْنَ خبر مقدم ہوگا. أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَهُمْ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ لِلَّهِ, کہاں ہے وہ تمہارے پارٹنر شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہے. کہاں ہے وہ؟ سمجھے, شرکاء کو موصوف ہے. الذین کنتم تزعمونہم انہم شرکاء للہ, یہ اللہ کا بھلا کریے کہ موصول صلہ ہو کر کے یہ موصول صفت ہے شرکاء کو مبتدا مؤخر. اور این خبر مقدم ہو گیا. اے نقولوں کے لیے مقولہ بنے گا. اس کا عطف ہے نحشروں پر, مضاف لیے بنے یوم مضاف کے لیے, اور یوم کا عطف ہے پہلے والے یوم پر. پہلے والے یوم لا یفلحون کے لیے وہ ظرف ہے, فلا تگڑ گڑ گڑ نہ کرو. ثم لم تکن فتنتہم, اللہ پوچھے گا کہاں ہے میرے پارٹنر. ثم لم تکن فتنتہم, ان کا کوئی اور جواب نہیں بنے گا, کوئی عذر نہیں بنے گا. فتنہ جواب کے معنی میں, عذر کے معنی میں. ثم لم تکن فتنتہم, ان کا کوئی جواب نہیں بنے گا ان سے. الا ان قالوا, مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا, خدا کی قسم, ما کننا مشرکین, ہم نے کبھی شرک نہیں کیا ہے. سمجھے. اور دوسرے جگہ پر فرمایا آپ کے سامنے گزرا ولا یکتمون اللہ حدیثا, کوئی بات چھپا نہیں سکیں. یہاں جھوٹ بولا ما کننا مشرکین, اس لیے قرآن کہتا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو کیسا سفید جھوٹ بولا انہوں نے. کہتے ما کننا مشرک, خدا کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا. سمجھے. تو ایک جگہ چھپا نہیں سکیں گے, یہاں انہوں نے چھپایا. تو ابن عباس سے بخاری جلد ثانی کے اندر پوچھا گیا کہ قرآن میں تعارض ہے. فرمایا یہ احوال مختلف ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. یہ چھپائیں گے لیکن ہاتھ پاؤں ان پر خود گواہی دیں گے, اس کے بعد چھپا نہیں سکیں گے. وہ خود چھپانے کی کوشش کریں گے, اپنے آپس میں کچھ اس طرح جھوٹ بولیں, لیکن تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم, جب ہاتھ پاؤں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ تم نے شرک کیا, تو پھر ولا یکتمون اللہ حدیثا. یہ احوال مختلف ہے. در تناقض حشت وحدت کیا ہے, شرط دان وحدت موضوع محمول و مکان, وحدت شرط و اضافت جز قول, قوت فعل است در آخر زمان, زمانہ الگ الگ ہے. فلا تگڑ گڑ. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, فتنتہم یہ کانا کا اسم ہو گیا لم تکن کا, اور الا ان قالوا واللہ یہ جندا پترا کالو, اور واللہ یہ قسم, اور ربنا یہ صفت ہے اللہ کا, لفظ اللہ کے لیے یہ قسم ہو گیا. ما کننا مشرکین جواب قسم, یہ مقولہ ہو گیا کالو کے لیے. بتاویل مصدر یہ لم تکن کے لیے کیا بن گیا, اس کے لیے خبر. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو کتنا سفید جھوٹ بولا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, وَضَلَّ عَنْهُمْ افتراؤہم, وَضَلَّ عَنْهُمْ افتراؤہم, یہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے یہ ان سے غائب ہو جائے گا. آج کوئی چیز ان کو کم نہیں آئے گی, یہ سارا کا سارا جھوٹ نکلے گا. چلیے گا میرے دوست.